نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 نومبر 2023 جیلم میں کیا ہوا، آنکھوں دیکھا حال بالکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رہے یہ بات مہینہ پہلے شروع کی گئی، بلکہ مہینہ نہیں 7 ماہ قبل، اور پھر مہینہ پہلے مرزا صاحب نے جب قیامت تک کا وقت دیا اور بہت ساری باتیں کی، تو اس کے نتیجے میں ایک صحافی اینکر پرسن اویس ربانی صاحب نے 26 نومبر کا اعلان کیا، مفتی صاحب کو اور مرزا صاحب کو بتائے بغیر۔ مفتی صاحب نے اس وقت کو قبول کیا، مرزا صاحب نے لا تعلقی کی، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس میں پہنچا تو وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جیلم کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے حضور مصلح امت، ہزاروں علماء کے استاد، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ، جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین پیر طریقت حضرت علامہ شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے اجازت لی۔ انہوں نے اجازت عطا فرمائی، دعا کی، گولڈا شریف حاضری دی، اور جیلم کے لیے مفتی صاحب اپنی مناظرہ ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ ہم 5-6 لوگ ہوں گے، ویسا ہی تھا۔ میں ان کے ہمراہ رہا لمحہ لمحہ۔ ہم جیلم جب ان کی اکیڈمی کے سامنے پہنچے، کیمرے چھینے گئے، موبائل چھینے گئے، بد تہذیبی، بدتمیزی، سب کچھ ہوا۔ پھر ہم نے ان کو بات چیت پر راضی کیا، خاص طور پر میں نیچے اترا، بات کی مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ۔ وہ گاڑی میں ان کا ایک نمائندہ بات کرنے کے لیے آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیشن شروع ہو چکا ہے، سیشن کے ختم ہونے تک انتظار کریں۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم انتظار کریں گے، آپ جواب دیجئے۔ وہ جواب اس دن تو کیا، ہنوز دلی دور است، آج تک نہیں آیا۔ خیر، ہم وہاں موجود رہے اور ہم نے لوگوں کو نہیں بلایا، لیکن ظاہر ہے وہاں یوٹیوبر، سوشل میڈیا کے لوگ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب صحافی وہاں موجود تھے، اور چیزیں براہ راست نشر ہو رہی تھی، تو جیلم اور گرد و نواح سے لوگ وہاں پہنچے بھی، اگرچہ ہم نے منع کیا تھا۔ اور پھر ہم نے گاڑی سے اتر کر مفتی صاحب نے، میں نے، سب نے منع کیا کہ قریب نہ آئے۔ پھر ہم نے پولیس والوں سے کہا کہ بھائی ان کو کہیے، جائیے ان سے بات کیجیے۔ انہوں نے کہا جی سیشن ختم ہو جائے۔ سیشن ختم ہونے پر پولیس والے ایک دفعہ گئے، پھر ہم سے آ کے بات کی اور ہمیں آگے جانے سے روکا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ دوبارہ ہم جو ہے نا وہ ان پولیس والوں سے ہم نے کہا کہ بھئی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے بات کرنے دی جائے، ان کا چہرہ دکھایا جائے، لیکن بار دیگر پولیس نے منع کیا۔ اور پھر پولیس نے ہمارے ساتھ، پولیس افسر نے کھڑے ہو کر گفتگو کی کہ کسی صورت آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں سے جہلم پریس کلب پہنچے۔ راستے میں وہ لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ ہماری گاڑی کے ساتھ ہو گئے، وہ ایک جلوس بن گیا۔ حالانکہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ یعنی وہ نہیں گئے تھے، لیکن وہ اپنے طور پر لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ جیلم پریس کلب میں پر ہجوم پریس کانفرنس ہوئی، اویس ربانی صاحب نے بھی بات کی وہاں پر، مفتی صاحب نے بھی بہت ساری گفتگو کی اور تفصیلی کی، میں نے بھی کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد ہم وہاں سے راول پنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی بغیر بتایا ہے، آپ کو کہا تھا کہ جناب آپ ویڈیو بنا کے لاتے مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جی بڑوں سے بنوا کے لائیں، بڑوں سے لکھوا کے لائیں، تو جو اہل سنت کے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، بزرگ ترین شخصیتیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے اجازت لے لی، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا مرزا صاحب؟ اور مرزا صاحب کے جو حمایت کرنے والے حضرات ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، تو مرزا صاحب سامنے نہیں آئے، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ ہم نے کہا تھا مباحثہ، مکالمہ اس کو بھی چھوڑ دیں، بیٹھے تو صحیح آن کیمرہ، صرف سلام دعا کریں، لیکن انہوں نے وہ مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس اخلاق نبوی کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ یہ ہے مرزا انجینئر محمد علی صاحب۔ اب ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ اور رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن اور سنت اور جو وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں تمام مسالک کو کام کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنا کام کریں، لیکن دوسروں پر تنقید کیے بغیر۔ ہاں تنقید جائز ہو تو آپ کیجئے، وہ اولیاء اللہ خواجہ غریب نواز، شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر دیگر اولیاء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، جن پر آپ طعن و تبرہ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی تکفیر کرتے ہیں، تو ایسا تو اب نہیں ہوگا۔ اور آخر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، سلامتی کے اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب کوئی مولوی صاحب مسجد میں تھوڑی سی اونچی تقریر کر دے اور ملکی کسی ادارے کے خلاف بات کر دے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لوگ بتیرے گرفتار ہوئے، جیلیں انہوں نے کاٹی، کیوں؟
کیونکہ اس وقت کے کسی بڑے کے خلاف انہوں نے بات کر دی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی سیاسی جماعت کے قائد کا نام ہم نہیں لے سکتے, سوشل میڈیا پر بلاک کر دیا جاتا ہے, تو پھر مرزا محمد علی جیلمی صاحب یہ جو تکفیر کر رہے ہیں ان کو کون اجازت دے رہا ہے, ان کے پس پشت کون ہے؟ یہ ہمارا سوال جو ہے وہ قائم و دائم ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ان کو لگام دی جائے. اور ان کو یا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے آئی جی کا, وہ کہتے ہیں ہمارے آدمی ہیں دیگر لوگ, تو وہ ہمارے سامنے بٹھا دیں. سپریم کورٹ سے لے کر کسی بھی جگہ پر مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی ٹیم انتظار میں ہے کہ وہ کسی بھی وقت بیٹھیں, اور ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں.